جس میں رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ اور ہر انسان کو یہ تنبیہ فرمائی ہے، یہ احساس دلایا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نگہبانی میں ہیں، ہمارے جسم کے تمام حرکات و سکنات کی نگرانی کی جا رہی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ پاک کے نگرانی میں ہیں، اور میرے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، آنکھوں کا دیکھا ہوا کوئی ذرہ، کانوں سے سنی ہوئی کوئی بات، وہ اللہ رب العزت کے احاطہ علم سے غائب نہیں ہے، اور ان تمام حرکات و سکنات کے بارے میں کل قیامت کو حشر کے میدان میں سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا کہ میرے اور آپ کے کانوں نے کیا سنا اور کیوں سنا، میری اور آپ کے آنکھوں نے کیا دیکھا اور کیوں دیکھا، میری اور آپ کی زبان نے کیا کچھ بولا اور کیوں بولا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والفؤاد، کہ اللہ پاک نے جسم کے اندر جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، خواہ وہ دل کے سوچنے اور فیصلے کی قوت ہے، آنکھوں کی بینائی کی طاقت ہے، ہر ایک کے بارے میں مسئولہ پوچھا جائے گا۔ اب انہی میں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک نعمت سے نوازا ہے جو بظاہر جسم کے اعتبار سے بہت مختصر اور چھوٹی ہیں، لیکن اس کے فوائد اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور وہ نعمت ہے زبان کی، کہ جسم کے اعتبار سے تو جسم کا معمولی سا ٹکڑا، لیکن اگر یہ انسان کی آبادی پر آئے تو اوج ثریا تک پہنچائے، اور اگر یہ انسان کے بربادی پر آئے تو قرع مذلت میں گرائے۔ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں یا اس کو ترقی کے آسمان تک پہنچاتی ہیں اور کبھی ذلت کے کھائی میں گرا دیتی ہے۔ دنیا میں جس انسان نے اپنی زبان پر قابو پایا، اس نے اپنی آخرت کو بنایا، اور جس نے دنیا کے اندر اپنی زبان کو بے قابو رکھا، اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ تو یہ جسم کے لحاظ سے تو معمولی سی چیز ہے، لیکن اگر یہ خیر میں استعمال ہو تو پھر اس کا خیر بہت زیادہ، اور اگر یہ شر میں استعمال ہو تو پھر اس کی شر بھی بہت زیادہ۔ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی، کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری زبانیں جو کچھ بولتی ہیں اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمائے نہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمائے کہ تم جو بھی بات اس پر تلفظ کرتے ہو، اس پر زبان ہلاتے ہو، تمہاری زبان حرکت کرتی ہے کسی کلمے پر، تو فرمائے کہ نگرانی کرنے والا وہاں کوئی رقیب نگہبان ہم نے بنائے رکھا ہے، وہ اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے، ایک ایک کلمہ بھی نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اور حشر کے میدان میں جب عمل نامے میں یہ آئے گا تو اس وقت یہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوٹا ہے، نہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا، اس نے تو سب کچھ گیر لیا ہے۔ جو ہم کہہ کر، جو ہم کر کے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم بھول گئے، لیکن اس نے تو ہمیں یاد دہانی کرا دی، وہ تو لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
میرے پیغمبر کا ہر صحابی ایک شان رکھتا ہے، ایک کمال رکھتا ہے، اور میرے پیغمبر کے صحابہ کا سب سے بڑا کمال کہ ان کو آنکھوں نے میرے محبوب کے چہرے انور کی دیدار کی ہے، سب سے بڑا کمال ہے، اور اسی نے ان کو شرف صحابیت بخشا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ چند باتوں میں بڑے ممتاز اور الگ ہیں، انوکھا شان ہے ان کا۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے وقتاً فوقتاً حضرت معاذ بن جبل کو کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، اور یہ قرب تعلق اور قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ وصیتیں ان کو کی جاتی ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، جو ہمیشہ آپ کے قریب ہو، جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ میری وصیت پر عمل کرے گا، یہ بھولے گا نہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے وقتاً فوقتاً کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، معاذ املک علیک لسانک، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ۔ یہ وصیت کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل کو کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ وصیت کن کو ہو رہی ہے؟ جن کو یمن کا گورنر بنایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، معاذ تم یمن جا کر کس چیز پر فیصلہ کرو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کا کلام موجود ہے نا۔ فرمایا اگر کوئی بات تمہیں اللہ کی کلام میں نہ ملے، فرمایا پھر آپ کی سنت موجود ہے نا، آپ کے طریقے، آپ کی زندگی کو دے کر فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کوئی بات تمہیں اللہ کی کلام میں بھی نہ ملے اور اپنے حبیب کے سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب اجتہد برائی، پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا نا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تھپکی دی ہے، شاباش دی ہے کہ اللہ نے میرے امت میں ایسے بھی لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ معاذ بن جبل آخری دفعہ جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا، یہ سواری پر سوار ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سواری کے ساتھ ساتھ چلتے بھی جا رہے ہیں اور معاذ بن جبل کو وصیتیں بھی کر رہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں سواری سے اتر جاتا ہوں، آپ مجھے جو کہنا چاہیں کہہ دیں۔ فرمائے نہیں، تم سواری پر بیٹھے رہو۔ اور یہ سارے وصیتیں ہوتی رہی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ تو پھر تمہیں اللہ کے حبیب کی قبر پر سے گزرنا ہوگا، یعنی وہ دنیا میں نہیں ہوگا، تم قبر روضہ انور کی زیارت کرو گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رونے بھی لگے اور آنکھیں بھر بھر کر چہرے انور کو دیکھنے بھی لگے کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد میں شاید پیارے پیغمبر کے ساتھ دوسری ملاقات نہ کر سکوں۔ اس معاذ بن جبل کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنی ملکیت میں رکھ، زبان کا تم بادشاہ بن جانا، زبان کو اپنے اوپر بادشاہ نہ بنانا۔ املک علیک، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب یہ جو زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ کیا اس پر بھی ہمیں سزا دی جائے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے گم کر دے، یہ جہنم میں جتنے لوگ الٹے ڈھالے جائیں گے ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا الا حصائد السنتہم، سوائے اس کی کہ ان کے زبانوں نے کاٹا، بولا ان کی زبانوں نے، اور زبانیں بولنے والے کے قابو میں نہیں تھی۔ فرمایا یہ زبان کی کٹائی تو ہے کہ جو انسان کو اونگے منہ جہنم میں گروائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ
کہ جسم کے اعتبار سے تو بہت مختصر سی جسامت رکھتی ہے، لیکن یہ آباد کرنے پر آئے تو نہا کر دیں اور برباد کرنے پر آئے تو ویراں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس صحابی نے سوال کیا ہے کہ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن مجھے خلاصی اور نجات کیسے ملے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جن کے کرنے پر میں جنتی بن جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھری نگاہوں سے اپنے اس صحابی کو دیکھا کہ مال کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب دنیا میں مال زیادہ کیسے آئے، کون سا وظیفہ پڑھوں کہ دنیا دوڑتی ہوئے میرے پاس آئے، سونا اور چاندی کے ذخائر جمع کر دوں؟ نہیں پوچھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب من نجات، قیامت کے دن، ہولناکی کا دن، سختی کا دن، اس دن خلاصی کا مدار، نجات کا مدار کیا چیزیں ہوں گی؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھر کو کشادہ رکھیے گا۔ محدثین فرماتے ہیں گھر کو کشادہ رکھنے کا ایک معنی تو یہی ہے کہ ضرورت، آپ گھر کی جو ضرورت ہے، آپ کی گھر آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو۔ اگر وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہ کر رہا ہو تو پھر اس گھر کو گھر نہ کہا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو وسیع رکھنے سے مراد کہ گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کا التزام اور پابندی کیجیے، ان کا حق ادا کیجیے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، جتنے بھی گھر میں ہیں، فرمائے ان سب کا حق ادا کریں، تو اس سے آپ کا گھر کشادہ ہوگا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ عقبہ اپنے خطا اور اپنے گناہ پر نادم ہو کر رویا کر، یہ قیامت کے دن تمہیں نجات دلائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 2 قطرے ہیں، 2 قطرے جو انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہیں، اور وہ 2 قطرے اللہ کے ہاں میزان عمل میں اتنے وزنی ہیں کہ اس سے زیادہ وزنی کوئی اور قطرے نہیں ہیں۔ ایک قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مجاہد کے بدن مبارک سے نکلتا ہے، فرمایا خون کا یہ قطرہ میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہے، یہ انسان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ آنسو کا قطرہ ہے جو گناہگار کے آنکھوں سے نکلتا ہے، ندامت کے ساتھ، گناہ کے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ۔ فرمایا یہ آنسو کا قطرہ، یہ پانی کا قطرہ، یہ انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَتِكَ، اپنے گناہ اور اپنے خطیہ اور اپنے بد فعل پر، اپنے ناکارہ ناجائز فعل پر ہمیشہ رویا کر۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم قیامت کے دن کا نجات اور خلاصی چاہتے ہو، تمہاری نیت یہ ہو کہ کل حشر کے میدان میں مجھے نجات اور خلاصی مل سکے، تو فرمائے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ آپ کو کل قیامت میں حشر کے میدان میں نجات اور خلاصی دلائے گی کہ زبان تیرے قابو میں ہو، وہ تیرے خلاف کل قیامت حشر کے میدان میں گواہ نہ بنے بلکہ تیرے لیے گواہ بنے۔ تو یہی زبان جو جسم کے لحاظ سے بہت کم تر ہیں لیکن یہ بڑے بڑے گناہ کر لیتی ہے، شرک کرتی ہے تو یہی زبان کرتی ہے،
ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہی زبان ہی تو بولتی ہیں کہ فلاں ولی، فلاں غوث، فلاں اللہ کا نیک بندہ، وہ فلاں فلاں صفت میں اللہ پاک کا شریک ہیں، تو زبان ہی تو بولتی ہیں. تو یہ زبان انسان سے شرک کراتی ہے، جس کے متعلق رب کا قانون یہ ہے کہ اگر اس سے توبہ نہ کیا گیا اور بندہ میرے پاس آ جائے تو مجھے اپنی جلال کی قسم میں اس شرک کرنے والے کے شرک کو معاف نہیں کرتا. ہاں اگر توبہ کر لیا تو توبے کے لیے پھر رب کا قانون یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بٹھا دیتا اللہ پاک. اسی طرح یہی زبان ہوتی ہے کہ جس سے ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے چیزیں پیدا کرتے ہیں، اسی زبان سے بولتے ہیں. جبکہ منافقت، شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ پیارے پیغمبر کے دین میں اپنے طرف سے کچھ گھڑنا، اپنے طرف سے کچھ بنانا، اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے. حشر کے میدان میں کچھ لوگ میرے پیغمبر کو نظر آئیں گے جن کی پگڑیاں بھی ہیں، جن کی دھاڑیاں بھی ہیں، لگتے ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر کے امتی ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ میری طرف آنے والے ہیں، اتنے میں فرشتے ان کے درمیان میں حائل ہو کر ان کو میرے ہاں سے کاٹ دیں گے، الگ کر لیں گے. میں کہوں گا اسے ہابی، اسے ہابی، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے صحابی، یہ میرے امتی ہیں، ان کو میری طرف آنے دیا جائیں. تو فرشتے مجھ سے عرض کر کے کہیں گے اللہ کے حبیب انک لا تدری، انک لا تدری. فرشتے حشر کے میدان میں کہیں گے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں. فرشتے کہیں گے کس چیز کا پتہ نہیں؟ ما احدثوا بعدک، تیرے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنی سارے چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کر بنائی تھی اور لوگوں کو اس پر لگایا تھا، آپ کو نہیں پتا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے اچھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا. میں کہوں گا سحقن 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 لمن غیر بعدی، تباہ و برباد ہو جائیں وہ جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑا. ابھی گزری ہیں شعبان کی 15ویں رات، شب قدر بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں. کتنے سارے چیزیں اس دن اور رات کے بارے میں ہم نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، کتنے سارے چیزیں ہیں. کتنے سارے میرے سادہ لوح مسلمانوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ ثواب کے کام ہوں گے، ہمیں اجر ملے گا، جبکہ آقا کے شریعت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ان کے لیے تو میرے پیغمبر حشر کے میدان میں بد دعا فرمائیں گے. تو دین وہ ہیں جو 23 سالہ دور نبوت میں میرے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. میرے پیغمبر دنیا میں 23 سال نبی رہیں، امت کو بتلاتے رہیں، تو 23 سالوں میں شعبان کا مہینہ 23 دفعہ آیا، ایک دو دفعہ نہیں، 23 دفعہ آیا. کیا مقصد؟ بہت سارے چیزیں میرے اور آپ کے نجات کے تھی، اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. کیا یہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر اس دن سے متعلق، اس رات سے متعلق کچھ چیزیں تھیں تو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتائی ہیں. بغیر بتائے اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا. لیکن کتنی سارے چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہیں، اور جو اپنی طرف سے گھڑی جاتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا فائدہ کم ہوتا ہے، ہمارا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جو تم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اب اس دن اور رات میں کتنے سارے حلوائیں بنتی ہیں، پکتی ہیں. ظاہر بات ہے حلوہ کہاں جائے گی؟ آپ لوگ تو کھاؤ گے نہیں، آپ کو تو پسند ہی نہیں ہے. حلوہ وہاں جائے گا جن کو پسند ہے.
اور بھی کتنے سارے نذرانے ہوں گے، شکرانے ہوں گے. ظاہر بات ہے نذرانے اور شکرانے انہی کے پاس جائیں گے جن کو پسند ہے نا. حالانکہ اس دن اس رات 13 سال میرے پیغمبر مکے میں رہے، خانہ کعبے میں کوئی نیاز نہیں آئی. خانہ کعبے میں کوئی نیاز نہیں آئی. 10 سال میرے پیغمبر مدینے میں رہے، مسجد نبوی میں کوئی نیاز نہیں آئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں تو صحن نبوی بھر جائے اور صحابہ آ کر شکایت کرے اللہ کے پیارے پیغمبر جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو غرض زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ بدعت ہے، دین میں نیا ایجاد. زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا ہے، بہتان باندھنا ہے. یہ تمام چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح جھوٹے قسمیں اٹھانا ہے، 2 روپے کی چیز کو 200 کا بنا کر قسم اٹھا کر بیچنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے اس تاجر پر جو اپنے کسی چیز کو بیچنے کے لیے قسم اٹھائے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس تاجر پر لعنت فرمائی ہے. کیوں؟ تاجر کا مقام بہت اونچا ہے. تاجر کا مقام بہت اونچا ہے. التاجر الصدوق الامین، فرمائے وہ تاجر جو سچا ہو، جو امین ہو، کل جنت کے اندر وہ میرے پیغمبر کا پڑوسی ہوگا. یوں تو میرے پیغمبر کا پڑوس نہیں ملتا ہے نا جنت میں، مقام بہت اونچا ہے. لیکن اس اونچے مقام کو پانے کے لیے دنیا میں پابندیاں بھی ہیں. تو جھوٹے قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا، جبکہ ہماری زبان ہے جھوٹے قسموں سے آشنا. جو بات جس کو سننے میں آئے اور آگے پہلائیں، یہ زبان سے ہوتا ہے. اس سے سنا اس کو پہنچایا، اس کو سنا اس کو پہنچایا، اگلے کو وہ پہنچاتے رہیں. 100 آدمیوں نے سن کر پوچھا یہ بات اس کی حقیقت، کہتے ہیں میں نے فلانے سے سنی، اس نے فلانے سے سنی، اس نے فلانے سے سنی. بتانے والے نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. جو اصل تک پہنچا اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو سنی سنائی باتیں اس کو نثر کرنا، پہلانا، یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور آج کل یہ کام زبان کے بجائے ایک اور چیز بھی کرتی ہے. اس کی بھی ایک زبان ہے اپنی، لیکن ہمیں تو بے جان نظر آتا ہے نا. جی کہتے تم پیغمبر کا امتی نہیں ہوگا اگر یہ پوسٹ آپ نے شائع نہیں کیا. میرے پیغمبر کل شفاعت نہیں کرے گا، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا گا. اور ظالم تیری ساری دنیا موبائل میں آ کر رہ گئی. اب جنت بھی ملے گی تو موبائل سے، اب دوزخ بھی ملے گی تو موبائل سے. اب ماں باپ سے معافیاں مانگنا، دوستوں سے معافیاں مانگنا، بھائیوں سے، سب وہاں فیس بک تک آ گیا. 15ویں شعبان کہتے ہیں جو آپس میں باتیں نہ کرتے ہوں، قطع تعلق رکھتے ہوں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کے ساتھ رشتہ توڑ چکا ہے اور پوری دنیا سے معافی مانگ رہا ہے. پہلے تو اپنے گھر میں اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں، پھر باہر کی دنیا کی خبر لیں. تو اس میں بھی سنی سنائی بات اگلوں تک، پھر اگلوں تک، پھر اگلوں تک پہنچائی جا رہی ہے. اور باتیں تو درکنار. اپنے طرف سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ جی آیت کا ترجمہ ہے، شیئر کرتے رہیں. اپنی طرف سے پیارے پیغمبر کی حدیث لکھتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں. بلکہ موبائل کی دنیا میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. موبائل کی دنیا میں سب سے مظلوم ہستی، جس کو جو بھی کوئی چیز نظر آئے کہتا ہے یہ قول حضرت علی کا، یہ قول حضرت علی کا ہے. بے حضرت علی کی زندگی کا بتاؤ کہاں فرمایا، کس مجلس میں کہا؟ بس جو بھی قول آئے نیچے لکھ دینا یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو سنی سنائی باتیں پہلانا، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ تمام چیزیں اس کا تعلق زبان سے ہیں. تو فرمایا انسان اس گھمنڈ میں نہ رہنا
کہ تیری زبان کی نکلی ہوئی باتیں محفوظ نہیں ہیں، خبردار یہ محفوظ ہو رہی ہے، یہ محفوظ ہو رہی ہے۔ اور پہلے یہ مشکل تھا، اتنی ساری باتیں فرشتے کیسے محفوظ کریں گے؟ اب آسان ہو گیا۔ اب سائنس کہتی ہیں کہ 100 سال پہلے آپ نے مسجد کے اس حال میں کچھ باتیں کی ہیں، ہم آلات لگائیں گے اور آپ کے 100 سال پہلے کی باتیں وہ اس فضا میں موجود ہیں، وہ واپس ریکارڈ میں آ جائے گی۔ جب سائنس کا چھوٹا سا آلہ یہ کام کر سکتا ہے تو میرے رب رحمت، وہ رب کی رحمت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے لیے کیوں ناممکن ہے؟ تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ زبان کو قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رکھیں کہ یہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نجات دے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔